إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا، تمام کائنات کا، تمام مخلوقات کا اکیلا ہی خالق، مالک، رازق، کارساز، مددگار، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستگیر، گنج بخش اور غوث اعظم ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نامی نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کا آج کا یہ تیسرا جمعۃ المبارک اور اس کے ساتھ آج اس ماہ مبارک کے پہلے 2 عشرے مکمل ہو گئے اور تیسرا عشرہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ جس کا آج آغاز ہو رہا ہے۔ یہ بڑا ہی مبارک اور بڑی اہمیت والا عشرہ، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ ماہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو۔ صرف آپ نے حکم ہی نہیں دیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا بھی عمل یہی تھا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کمر بستہ ہو کر بہت زیادہ جاگ کر اپنے رب کی عبادت کرتے۔ آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور انہیں بھی اس بات کی ترغیب دیتے کہ یہ قیمتی دن، قیمتی راتیں جو کہ بڑی تیزی سے گزر رہی ہیں، جاگ کر اپنے رب کی عبادت کر لو، اپنے رب کا ذکر کر لو، دعائیں اور التجائیں کر لو، کلام حمید کی تلاوت کر کے اپنے رب کو منا لو۔ نہ جانے زندگی میں دوبارہ پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اور فرماتی ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس آخری عشرہ کی راتوں میں اپنے رب کی عبادت کرتے، اتنی اور راتوں میں نہیں کرتے، تو آپ اور راتوں میں تھے، بلکہ پورا سال ہر رات میں جاگ کر آپ قیام اللیل کرتے، نماز تہجد ادا کرتے، لیکن ماہ رمضان میں اس میں اضافہ کر دیتے، اور بالخصوص آخری عشرہ میں آپ کمر بستہ ہو کر بہت زیادہ اپنے رب کے سامنے عاجزی و انکساری کرتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور آپ کی سنت بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور آپ کے حکم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ اس ماہ رمضان میں اس امت کی ایک بڑے عظیم شخصیت داماد مصطفیٰ شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے سیرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان پر کچھ باتیں بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح بیان کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دیں۔ بعض لوگ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بہت زیادہ غلو کا شکار ہیں، بہت زیادہ اضافہ کیا گیا اور بڑھا چڑھا کر باتیں بیان کی جاتی ہیں، اور لوگوں کو توحید باری تعالی سے ہٹا کر اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی طرف مائل کیا جاتا ہے۔ اور اس سلسلہ میں بہت سے لوگ شرک، بدعت اور گمراہی کا شکار ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح حاجت روا، مشکل کشا، کارساز اور مددگار سمجھا جاتا ہے۔ سمجھا ہی نہیں بلکہ اس طرح پکارا جاتا ہے جس طرح کہ ہمیں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ ہم سب کا، تمام کائنات کا، تمام مخلوقات کا حاجت روا، مشکل کشا، کارساز اور مددگار کون ہے؟ صرف اکیلا اللہ ہی۔ اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، تمام اصحاب کرام، تمام اولیاء کرام اللہ کے محتاج بندے ہیں۔ یہ سب رب کے
عاجز ہیں، عابد ہیں، ساجد ہیں، اور سب کا معبود، سب کا مسجود صرف اکیلا اللہ ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ شان، عظمت اور فضیلت ہے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ شروع سے ہی جن کی پرورش اور تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آپ کے چچا ابو طالب، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ اس وقت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، اور آپ کے چچا ابو طالب کثیر العیال تھے اور زیادہ مالدار نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا، اگر اجازت ہو تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو میں اپنے زیر کفالت اور زیر تربیت لے لوں۔ چچا نے اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لائے تو شروع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش بھی کی اور تربیت بھی کی۔ گویا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بولنا، چلنا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، اخلاق، اطوار، یہ سب کچھ براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور پھر اس کا اثر بھی تھا ان پر۔ پھر وقت آنے پر جب اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت پہ فائز فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ احکم الحاکمین نے
اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کا حکم دیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دین کو، اس شریعت کو لوگوں تک پہنچا دیں اور اس کا آغاز اپنے قریبی رشتہ داروں سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کر خاص اپنے ہم راز بندوں کو اس بات کی دعوت دی، ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ شروع میں سب سے پہلے 4 ہستیوں نے اسلام قبول کیا، آپ پر ایمان لائے۔ عورتوں میں سے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، بڑوں میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں میں سے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں سے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان 4 ہستیوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو پہلے ایمان لانے والوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام ہے۔ اور پھر جو وقت گزرتا گیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے دعوت و تبلیغ میں، اور جو بھی آپ نے حکم دیا اس کی تعمیل کی۔ اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں دسترخوان لگایا، اوپر جو کھانا میسر تھا وہ لگایا، اور اپنے رشتہ داروں کو بلا کر دسترخوان پہ بٹھایا۔ اور مقصد کیا تھا کہ کھانا کھلانے کے بعد ان کو دعوت دی جائے گی، پہلے یہ کھانے کی دعوت اور پھر اللہ کے دین کی دعوت۔ یہ عمل کرنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم اور مواقع پر، خوشی اور غمی کے موقعوں پر رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، کبھی اس مقصد کے لیے بھی بلا لیا کرو کہ ان کو بلا کر کسی عالم دین کا درس قرآن رکھ کر ان تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچا دیا کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دعوت و تبلیغ کے آپ نے کئی طریقے اختیار کیے کہ کسی نہ کسی طریقہ سے اللہ کے یہ بندے اپنے رب کے راستہ پر آ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا، کھانا کھلایا، اور اس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی ہیں، ابو طالب بھی ہیں، ابو لہب بھی ہے، اور آپ کے یہ چچا زاد بھائی علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ اور کھانا کھلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی تعریف کی، اور ان سے کہا، لوگو مجھے اللہ احکم الحاکمین نے نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرما لیا ہے، مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ میں تم سب کو بتاؤں، تم لوگ اس طرح ایک دن آنے والا ہے کہ مر جاؤ گے جس طرح روزانہ سو جاتے ہو، روزانہ سوتے ہو نا، اسی طرح تمہیں موت بھی آ جائے گی، اور یہ نیند بھی موت کی ایک قسم ہے۔ اللہ نے اس کو بھی موت کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔
فرمایا اللہ یتوفل انفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے اس وقت بھی اللہ ہی مارتا ہے، اس کے جسم سے روح نکالتا ہے، اور وہ تمہیں روزانہ سلاتا ہے، نیند آتی ہے تمہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک روح کو ایک وقت کے لیے بھیج دیتے ہیں اور دوسرے کو اپنے پاس رکھتے ہیں، تو روزانہ یہ جو انسان سوتے ہیں جاگتے ہیں، ان میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں روزانہ رات کے وقت موت کی نیند، موت کی آغوش میں لے جاتا ہے، سلا دیتا ہے۔ اور سونے سے پہلے مسلمان کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا۔ لفظی ترجمہ یہی ہے نا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرنے لگا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ ہی پھر زندہ ہوں گا۔ حالانکہ سو رہا ہے، اور پھر سو کر جب اٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جب سو کر جاگتے ہیں پڑھتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے موت کے بعد ہمیں زندگی عطا فرمائی، مرنے کے بعد زندہ کر دیا، اور ہم سب نے بالآخر اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم ایک دن آنے والا ہے اسی طرح مر جاؤ گے جس طرح روزانہ سو جاتے ہو، اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے کہ اس میں تم سب کو اسی طرح اٹھا دیا جائے گا جس طرح تم روزانہ سو کر اٹھتے ہو۔ لہٰذا اس بات پر ایمان لاؤ کہ ہم سب نے مرنا ہے اور قیامت کے دن مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے، زندہ ہونا ہے۔ اور پھر اس بات کا اقرار کرو، لا الہ الا اللہ، معبود برحق اکیلا اللہ ہی ہے۔ یہ لات و منات، عزا و حبل، اصاف و نائلہ، یہ دیگر بت جو تم نے بنا رکھے ہیں، کعبہ کے ارد گرد سجا رکھے ہیں، یہ تمہارے معبود نہیں، یہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، بلکہ تمہارا معبود برحق عرش کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ تم اس بات کا اقرار کرو، لا الہ الا اللہ۔ اور پھر آپ نے فرمایا، اللہ نے یہ پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرا انتخاب کیا ہے، میں نے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، تو اس کام میں تم میں سے میرا ساتھ کون دے گا؟ سب خاموش بیٹھے ہیں۔ جب کوئی نہ بولا تو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کام کے لیے میں حاضر ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ابھی آپ بچے ہیں، بیٹھ جا، میں چاہتا ہوں ان بڑوں میں سے کوئی بولے۔ آپ نے دوبارہ پھر اپنی بات کو دہرایا، تیسری دفعہ پھر دہرایا، تو تینوں دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کرتا ہوں، آپ مجھے جہاں بھی بھیجیں گے میں جاؤں گا اور جو بھی حکم دیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا۔ اور پھر وقت گزرتا رہا، کچھ عرصہ کے بعد آپ کو مکہ سے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کا حکم ملا۔ کیوں؟ کہ مخالفین بہت زیادہ آگے بڑھ گئے، حتیٰ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ کر لیا اور اس پہ سب متفق ہو کر آ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ وقت قابل ذکر ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آپ کے دشمن آپ کے خلاف جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں یا ان کو جلا وطن کر دیں یا قتل ہی کر دیں۔ فرمایا کہ انہوں نے ایک پروگرام بنایا، زمین پہ بیٹھ کر سازش کی، اور اللہ احکم الحاکمین نے بھی عرش عظیم پہ بیٹھ کر پروگرام بنایا، انہوں نے آپ کو مٹانے کا پروگرام بنایا، اللہ نے آپ کو ان کے ہاتھوں سے بچانے کا پروگرام بنایا۔ یہ اپنی سازش میں اپنے کام میں ناکام ہو گئے اور اللہ اپنے کام میں کامیاب ہو گیا۔ یہ سب تلواریں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، کثیر تعداد میں ہیں، جمع ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ جو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے گا، ہم یک بارگی سے اچانک حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دیں گے۔ اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، دیکھا دروازہ پہ دشمن کھڑے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ملا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اس گھر سے نکل کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازہ پہ پہنچ جائیں اور انہیں اپنے ساتھ لے کر جبل ثور پہ تشریف لے جائیں۔ فرمایا اللہ کیسے جاؤں، یہ دشمن آ گئے ہیں۔ فرمایا گھبرانا نہیں، یہ تو اب آئے ہیں، بچانے والا پہلے ہی موجود ہے، بچانے والا پہلے ہی موجود ہے۔ فرمایا آپ اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے نکلیں وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ بڑی زبردست دعا ہے دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے، دشمن سے مقابلہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ نسخہ دیا، دعا بتائی
آپ یہ پڑھتے ہوئے نکلیں، یہ آپ کی طرف دیکھ بھی نہیں سکیں گے، آپ کا بال بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ مزید فرمایا کہ اِنَّا جَعَلْنَا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اٹھیں، باہر تشریف لے کر جائیں، ہم نے ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں دیواریں حائل کر دی ہیں، پردے ڈال دیے ہیں، یہ آپ کی طرف دیکھ سکتے ہی نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ آپ کے پاس آپ کے قریب ہی لیٹے ہوئے تھے، ان کو جگایا، ان کو اٹھایا اور فرمایا علی آپ میری یہ چادر اپنے اوپر اوڑھ کر لیٹ جائیں، میں جا رہا ہوں، اور 3 دن گزر جانے کے بعد آپ بھی ہجرت کر کے مدینہ میں آ جانا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، آگے سے کوئی خوف، کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا، کسی قسم کا انکار یا اصرار نہیں کیا، بلکہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ لبیک کہا۔ یہ نہیں سوچا کہ آپ مجھے اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہیں، باہر دشمن کھڑے ہیں، وہ تو مجھ پہ حملہ کر دیں گے، نہیں۔ بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، علی آپ تلواروں کے سائے میں اکیلے کس طرح پوری رات اندر جاگتے رہے اور آپ کو کیسے نیند آ گئی؟ فرمانے لگے اگر سچ پوچھتے ہو تو سکون کی رات وہی گزری تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا کہ علی 3 دن کے بعد ہجرت کر کے مدینہ میں آ جانا، مجھے یقین ہو گیا کہ بعد میں جو ہوگا سو ہوگا، اس کا پتہ نہیں، اب 3 دن تک عزرائیل میرے قریب آ سکتا نہیں آ سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین ایمان ہو تو اس طرح کا ہو۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ دنیا بدل سکتی ہے، نہ اللہ کا کلام بدل سکتا ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے وقت پہ پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں مہاجرین و انصار کے درمیان اخوت قائم کی، بھائی چارہ قائم کروایا، یعنی ہر ایک مہاجر کا ایک ایک انصاری کو بھائی بنایا کہ تم نے سب نے اکٹھے رہنا ہے، ایک دوسرے کے کام آنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، خیر خواہی کرنی ہے، اور جو تم دونوں میں سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہوگا تو دوسرا اس کا وارث ہوگا۔ یہ اخوت، یہ بھائی چارہ، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی مثال پوری دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں ملتی، جس کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ اور یہ ماہ رمضان جہاں روزے رکھنے کا مہینہ ہے، قیام کرنے کا مہینہ ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔
دوسروں کی ہمدردی اور احساس کرنے کا مہینہ ہے، یہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو تمام مہاجرین و انصار کے درمیان آپ نے بھائی چارہ، اخوت قائم کروا دی۔ رہ گئے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی تمام مہاجرین اور انصار کے مابین آپ نے بھائی چارہ کروا دیا، میں رہ گیا، آپ نے کسی بھی انصاری کو میرا بھائی نہیں بنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا قیمتی جملہ ارشاد فرمایا جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک بہت بڑا تمغہ اور اعزاز ہے۔ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی اس دنیا اور آخرت میں تیرا بھائی چارہ میرے ساتھ ہے۔ کوئی کسی کا بھائی بنا، کوئی کسی کا بھائی بنا، تیری اخوت، تیرا بھائی چارہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، بہت بڑا اعزاز، بڑی خوشی کی بات، اور ان کا بڑا مرتبہ اور بڑا مقام۔ اور اس کے بعد سال گزرنے کے بعد غزوہ بدر پیش آیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے 313 ساتھی لے کر نکلے اور ادھر مقابلہ کرنے کے لیے مکہ سے 1000 دشمن آیا۔ 313 کا 1000 کے ساتھ مقابلہ ہے۔ اس موقع پہ علی مرتضیٰ بھی ہیں، اور ان کی جرت، بہادری اور شجاعت کے کیا کہنے۔ ہم لوگوں کو تو صرف غزوہ خیبر والا کارنامہ ہی یاد ہے نا۔ یقین کیجئے صرف خیبر میں ہی نہیں، ہر میدان میں انہوں نے بہادری اور جرات کے، شجاعت کے بڑے بڑے جوہر دکھائے، جس کی مثال دنیا میں کم ہی ملتی ہے۔ سب سے پہلے اس میدان میں قریش مکہ کے 3 شہ سوار بہادر آئے، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، آ کر للکارتے ہیں اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقابلہ کے لیے جن کو بھیجنا ہے بھیج دو، جس کو مرضی بھیج دو۔ اور انہیں اپنی طاقت پر، اپنے جرت پر بڑا فخر اور ناز تھا، جو سمجھتے تھے کہ ہمیں تو کوئی ہرا سکتا ہی نہیں، ہمارے سامنے کوئی ٹھہر سکتا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبیدہ ابن حارث، اٹھو آگے بڑھو مقابلہ کے لیے۔ اے میرے چچا حمزہ، آپ بھی آگے بڑھیں۔ اے علی، آپ بھی آگے بڑھیں۔ آپ نے ان تینوں کو ان کے مقابلہ کے لیے بھیجا، اور اللہ احکم الحاکمین نے مدد فرمائی۔ مدد کرنے والا کون؟ اللہ۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یقیناً میدان بدر میں جب تم تعداد میں بھی بہت کم تھے اور کمزور تھے اور پورے ہتھیار بھی نہیں تھے، اس وقت تمہاری اگر مدد کی ہے تو اللہ نے تمہاری مدد کی۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں یہ تینوں
ان 3 مخالفین پہ غالب آ گئے۔ آنے واحد میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے مد مقابل کو جہنم رسید کرنے کے بعد ابو عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلے گئے جو ان کے مد مقابل تھا۔ ان دونوں نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اس کے بعد عام مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں میں سے صرف 16 یا 17 آدمی شہید ہوئے، اور کفار کے بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے، 70 قید ہو گئے، اور باقی میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین کو اس میدان بدر میں، جو کہ اس ماہ رمضان میں غزوہ پیش آیا، ان مسلمانوں کا نکلنا، میدان میں آنا، مقابلہ کرنا، زخم کھانا، پریشانیاں اٹھانا اس قدر پسند آیا کہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین نے عرش عظیم سے آ کر آسمان دنیا سے اپنا چہرہ نکال کر اعلان فرمایا کہ اعملوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم۔ اے بدر میں آنے والو، میری راہ میں نکلنے والو، میری راہ میں میرے دشمن کا مقابلہ کرنے والو، اب میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سب کو معاف کر دیا ہے، تم جو مرضی کرتے رہو۔ ان میں صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ اپنے گھر میں ہیں، علی مرتضیٰ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سب مغفور ہیں، مرحوم ہیں، اللہ کی طرف سے انعام یافتہ ہیں، اور یہ سب جہنم سے آزاد اور جنت کے وارث ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی رفاقت عطا فرما دے۔ اور اس سے اگلے سال غزوہ احد پیش آیا، جس میں مسلمانوں کا کچھ نقصان بھی ہوا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ دشمن نے حملہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر ایک گڑھے میں بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، اور اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اٹھایا گیا، بٹھایا گیا، زخموں سے خون بہہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا اور آپ کے یہ داماد علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں۔ حضرت علی اپنے ڈھال میں بار بار پانی لے کر آ رہے ہیں، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے زخموں کو دھو رہی ہیں، لیکن خون بہہ رہا ہے، خون بند نہیں ہو رہا۔ بالآخر انہوں نے ایک بوریا لے کر جلائی، اس کی راکھ بنائی، زخموں پہ لگائی، اور راکھ لگانے سے زخموں کا خون رک گیا۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی کہ جنہوں نے میرے والد گرامی قدر میرے ابو جان کے چہرے کو، آپ کے جسم کو زخمی ہی کر دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اپنے رب کے راستہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو گویا کہ اس موقع پہ
آپ کی بیٹی اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما نے محبت اور پیار کا حق ادا کیا۔ اور اس کے بعد غزوہ احزاب پیش آیا۔ تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا، واقعات بڑے لمبے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دفاع کے لیے، بچاؤ کے لیے مدینہ کے ارد گرد ایک گہری اور چوڑی خندق کھدوائی، اتنی چوڑی، اتنی گہری کہ جس کو عبور کر کے کوئی آگے نہ آ سکے۔ اور ادھر قریش مکہ یہود 10,000 کی تعداد میں آ گئے۔ ان میں سے 3 آدمیوں نے جرأت کر کے ایک جگہ سے کچھ تنگ مقام دیکھ کر خندق کو عبور کر لیا اور آگے اس طرف جس طرف مسلمان تھے۔ عمر بن عبد ود، اکرمہ بن ابی جہل، صفوان ابن امیہ آ کر مبارزت کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے علی، ان کے مقابلہ کے لیے آگے بڑھو۔ کس کو بھیجا آپ نے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ عمر بن عبد ود گھوڑے پہ سوار تھا، کہنے لگا، علی، میں پہلوان ہوں، موٹا تازہ میرا جسم ہے، قد کاٹ ہے، اور تیرا جسم دبلا پتلا، تیرا میرے ساتھ کیا جوڑ ہے؟ کسی اور کو بھیجو۔ اور کہا، مجھے معلوم ہے علی، جب تیرے سامنے 3 باتیں پیش کی جائیں نا تو ان میں سے ایک کو ضرور مان لیتا ہے، تو میرا تیرے سامنے یہی مطالبہ ہے، یہی بات ہے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ فرمایا، نہیں، ہم میدان جنگ میں اپنے جسم کی، جان کی پرواہ نہیں کرتے، ہم لڑتے ہیں اللہ پہ توکل کر کے۔ غلبہ عطا کرنے والا، کامیاب کرنے والا وہ اللہ ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی مقابلہ سے پہلے تیرے سامنے ایک بات پیش کرتا ہوں، تو بھی مان لے۔ پوچھا، کون سی بات ہے؟ فرمانے لگے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تو اسلام قبول کر لے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا۔ کتنی پیاری بات، کتنی اچھی بات۔ کہنے لگا، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر واپس چلا جا، کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا، پھر نیچے آ، مقابلہ کر۔ مقابلہ ہوا۔ عمر ابن عبد ود نے علی رضی اللہ تعالی عنہ پہ وار کیا، انہوں نے ڈھال پہ روک لیا۔ پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی ضرب لگائی کہ وہ بہت بڑا جنگجو، بہادر پہلوان جہنم رسید ہو گیا، جسم کے ٹکڑے ہو گئے، ہلاک ہو گیا۔ یہ کامیابی اور غلبہ کس نے عطا کیا؟ اللہ نے۔ بعد میں یمن سے کچھ لوگ آئے دیکھنے کے لیے کہ پتہ تو کریں علی کیسا آدمی ہے جس نے اتنے بڑے بہادر کو قتل کر لیا۔ آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ جسم دبلا پتلا سا ہے، اتنا لمبا اور موٹا چوڑا نہیں، اور پھر روٹی کے خشک ٹکڑے پانی میں بھگو بھگو کر کھا رہے ہیں۔ آ کر کہتے ہیں، ہم تو سمجھتے تھے کہ وہ بہت بڑا قد آور اور زور آور ہوگا بندہ، لیکن آپ تو کمزور سے ہیں،
فرمانے لگے ہاں یہی ہماری غذا ہے، یہی ہماری خوراک ہے، یہی ہمارا جسم ہے، یہی ہماری جان ہے، لیکن میدان جنگ میں ہم قوت طعام سے نہیں بلکہ قوت ایمان سے لڑتے ہیں، اور ایمان والوں کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ اس کے بعد غزوہ خیبر پیش آیا۔ مقابلہ کے لیے مرحب یہودیوں کا بہت بڑا سردار اپنے قلعے سے باہر آ کر مسلمانوں کو للکارتا ہے، اور اس سے پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما رکھا تھا کہ لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ۔ صحیح بخاری کے الفاظ۔ فرمایا کل یہ پرچم اسلام، یہ جھنڈا میں اس آدمی کو پکڑاؤں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یفتح اللہ علی یدی، اور اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح عطا فرما دیں گے۔ اور یہاں بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں کہ چونکہ خیبر علی کے ہاتھ سے فتح ہوا، وہ فاتح خیبر ہیں، لہٰذا وہی مشکل کشا بھی ہیں اور حاجت روا بھی ہیں۔ اور جب ہم کہیں کہ وہ نہیں، اللہ حاجت روا اور مشکل کشا ہے، کہتے ہیں اگر وہ نہیں تو پھر خیبر کس نے فتح کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا یفتح اللہ علی یدی، ہاتھ علی کا ہوگا اور طاقت اللہ کی، فتح اللہ عطا فرمائیں گے۔ جب صبح ہوئی صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک یہ تمنا کر رہا تھا کاش یہ اعزاز مجھے مل جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس کی نشاندہی فرمائی ہم اس کا مصداق بن جائیں۔ لیکن صبح ہوئی، آپ نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ آپ کو بتایا گیا یشتکی عیناہ، ان کی تو آنکھیں دکھ رہی ہیں، آنکھوں میں تکلیف ہے۔ فرمایا بلاؤ ذرا میرے پاس ان کو۔ بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک منہ سے لعاب دہن نکالا، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں ڈالا۔ فرماتے ہیں کہ اس طرح درد ختم ہو گئی گویا کبھی درد ہوئی ہی نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آپ کے لعاب دہن میں اللہ نے برکت بھی رکھی ہے اور شفا بھی رکھی ہے۔ فرمایا علی یہ پرچم پکڑو، اپنے ان ساتھیوں کو لے جاؤ، مقابلہ کرو۔ تو اس موقع پہ اکیلے علی نہیں تھے، وہ 1400 صحابہ کرام سب کے سب تھے جنہوں نے پہلے حدیبیہ کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی تھی۔ یہ سب موجود تھے، اکیلے علی نہیں تھے۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جاتے ہی لڑائی شروع کر دوں؟ فرمایا نہیں، جا کر پہلے دعوت دینی ہے۔ اگر تیری کوشش، تیری کاوش پر ان میں سے ایک آدمی بھی مسلمان ہو گیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں کی قطاروں سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ دعوت و تبلیغ کا کام بڑا عظیم کام ہے، یہ کام کیا کرو، یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ چنانچہ گئے،
دعوت دی، انہوں نے ماننے سے انکار کیا، مقابلہ ہوا، پہلے مرحب نے وار کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک لیا، وہ ناکام ہوا، پھر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہہ کر ایسی ضرب لگائی کہ مرحب کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، وہ جہنم رسید ہو گیا، اور باقی یہودی مرعوب ہو کر واپس پلٹ گئے۔ تو اس موقع پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت یہ بڑا وسیع عنوان ہے، ان کی گفتار بھی اچھی، کردار بھی اچھا، وہ حافظ قرآن، قاری قرآن، شب زندہ دار، نمازی بھی، غازی بھی، مواحد بھی، مجاہد بھی، اور ایماندار، دیانتدار، لیکن بھنگ پینے والے، چرس پینے والے، افیون کھانے والے، دھمال کھیلنے والے، اور بے نماز جو علی کے نعرے لگانے والے، ایسے لوگوں کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تمام انبیاء، اصحاب کرام، اہل بیت کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کے باقی دن اور راتیں اللہ تعالی ہمیں اس کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔